نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ہمارے سلسلے کا 5واں درس ہے اور سورۃ فاتحہ کی دوسری آیت اللہ رب العزت کی دو صفات یہاں پر بیان ہوئی ہیں، الرحمن الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور عربی زبان میں رحمت سے مراد شفقت، رقت اور نرمی ہے، یعنی وہ شفقت، وہ نرمی جس کی وجہ سے کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ الرحمن ایسی صفت ہے جس کا استعمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، البتہ الرحیم کا استعمال مخلوق کے لیے بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤمنین کے لیے رؤوف الرحیم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، جبکہ بندہ اپنے اندر صفت رحیمی تو پیدا کر سکتا ہے لیکن وہ رحمان نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 میں ارشاد فرماتے ہیں، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت دنیا کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ رحمان کو یوں سمجھیں کہ صفت رحمان یہ خاص ہے اور صفت رحیم عام ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے، فضل الرحمن ہے، عباد الرحمن ہے، عبید الرحمن ہے، تو اسے آپ صرف رحمان کے نام سے نہیں پکار سکتے، ورنہ یہ کلمہ بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ رحمان اللہ رب العزت کی خاص صفت ہے اور اس کے علاوہ رحمان کوئی نہیں، یعنی رحمان سب پر مہربان اور الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ دونوں صفتوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے۔ الرحمن میں عام رحمت کا بیان ہے جو فرما برداروں کے ساتھ نافرمانوں پر بھی ہوتی ہے، جبکہ الرحیم میں خاص رحمت کا بیان ہے جو فرما بردار بندوں پر کی جاتی ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں جلد اول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول یہ کلمات ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا، یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیم الآخرہ، یعنی صفت رحمان کو دنیا کے ساتھ اور صفت دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ نسبت ہے، اور صفت الرحیم اس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا جہاں پروردگار عالم اپنے نیک بندوں پر زیادہ انعامات فرمائیں گے۔ ہیں دونوں مبالغے کی صیغے، لیکن لفظ رحمان میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر بیضاوی کے اندر وہ فرماتے ہیں، اور بعض دوسرے مفسرین حضرات بھی تحریر فرماتے ہیں کہ رحمان کو رحمان الدنیا کہا جاتا ہے کیونکہ اس جہان میں اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت ہر شخص کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے ہے، اور اس میں مومن اور کافر کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بلا تخصیص ہر ایک کو میسر ہیں، یہ اس کی صفت رحمانیت کا ظہور ہے۔ تاہم جہاں تک صفت رحیمیت کا تعلق ہے، یہ اپنی تمام تر اضافیت کے باوجود اہل ایمان کے لیے مخصوص ہے، اس لیے اس کو رحیم الآخرہ کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ظہور اس کے خاص بندوں پر ہوگا جو اس دنیا میں ایمان لائے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی۔ آخرت میں ایسے لوگوں پر بے حد و بے شمار انعامات ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا اور بلند مقام تک پہنچائے گا۔ بہرحال رحمان اور رحیم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ان صفات کو سمجھنے کے لیے روزمرہ پیش آنے والی مثالیں کافی ہیں۔ مثال کے طور پر
حدیث شریف میں آتا ہے ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت کا شیر خوار بچہ گم ہو گیا۔ بیچاری ماں بچے کی جدائی میں نیم پاگل ہو گئی، دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑنے لگی اور جو بھی شیر خوار بچہ ملتا اس کو اپنا بچہ سمجھ کر سینے سے لگاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ دیکھو اس عورت کا بچہ گم ہو گیا ہے اور یہ اس کے لیے کتنی پریشان ہے۔ کیا اس عورت کے لیے ممکن ہے کہ اتنے پیارے بچے کو یہ خود آگ میں ڈال دے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ایسا تو نہیں ہو سکتا، جو عورت اپنے بچے کے لیے اس قدر تڑپ رہی ہے وہ اسے آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود ہی انہیں جہنم میں ڈال دے؟ یہ تو خود انسان ہیں جو اپنے مالک کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور کفر و شرک کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو جہنم کا سزاوار بناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسانوں پر نہایت ہی مہربان ہے۔ ایک دفعہ دوران سفر ایک صحابی کہیں سے چڑیا کے بچوں کو پکڑ کر اپنی چادر میں ڈال لائے۔ چڑیا سخت پریشان ہوئی اور چادر کے اوپر منڈلانے لگی۔ جب اس صحابی نے چادر کو کھولا تو چڑیا فوراً بچوں پر گر پڑی۔ اس نے بچوں کی محبت میں خود اپنی گرفتاری کی بھی پرواہ نہ کی۔ یہ واقعہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، جاؤ ان بچوں کو اسی درخت پر چھوڑ آؤ جہاں سے اٹھایا تھا۔ پھر آپ نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی اتنی محبت رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر زیادتی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں اتنا شعور دے رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے بھینس اور بکری وغیرہ کے دل میں اس قدر محبت ڈال دی ہے کہ وہ زمین پر پاؤں رکھنے سے پہلے تسلی کر لیتی ہے کہ کہیں اس کا بچہ اس کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں جن میں سے صرف ایک حصہ اس نے اپنی تمام مخلوق پر تقسیم کیا ہے اور باقی 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اس دنیا میں انسانوں، حیوانوں، چرندوں اور پرندوں کے دلوں میں اپنی اولادوں کے لیے جتنی محبت موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک حصے کو باقی 99 حصوں کے ساتھ ملا کر پورے 100 درجے کی مہربانیاں اپنے اہل ایمان بندوں پر فرمائے گا۔ اب جب کہ انسانی سوسائٹی پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی مہربانیاں وہاں پر جلوہ گر ہوں گی تو ہر انسان خصوصاً اہل ایمان پر صفت رحمانیت اور رحیمیت کے اثرات دنیا میں بھی تو نظر آنے چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے علماء نے فرمایا ہے، میں یہ روایت اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ 3 چیزوں کو اللہ رب العزت نے 3 چیزوں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا رکھا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس نیکی میں میری نجات ہو جائے، کس نیکی کے کرنے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، ہر نیکی کرتے چلے جاؤ، کوئی نہیں جانتا کہ کس نیکی میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کو، اپنے غصے کو، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے۔ اس لیے کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھا جائے بلکہ ہر گناہ سے انسان کوشش کرے بچنے کی، کیونکہ نہ معلوم کون سا وہ گناہ ہوگا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا اور بارہا سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ایک عورت، فاحشہ بدکارہ عورت کی اس لیے بخشش ہو گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اور ایک شخص اس لیے راندہ درگاہ بنا کہ جو نیک ہونے کے باوجود، بظاہر متقی ہونے کے باوجود اس نے ایک جانور کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مار ڈالا تھا تو وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا۔ تو اس لیے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، جو نیکی سامنے آئے کرتے چلے جائیں۔
اور کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، جو بھی گناہ ہو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور تیسری چیز، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندوں کو، اپنے اولیاء کو انسانوں کے اندر چھپا رکھا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس کا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا ہے، اللہ کے ساتھ کس کا کتنا تعلق ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر انسان کا اکرام کیا جائے، ہر بندے کا احترام کیا جائے، نہ معلوم وہ اللہ کے ہاں صاحب مقام ہو، بلند مرتبہ رکھنے والا ہو۔ تو ہم دیکھ لیں، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا کی طرف بھیجا اپنی رحمت کا، اور اس ایک حصے کا اتنا اثر ہے کہ ماں کو بچے سے محبت ہے، جانوروں کو اپنے بچوں سے محبت ہے، انسانوں کا آپس میں محبت کا تعلق ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ یہ ایک حصے کا اثر ہے، اور جہاں پر پروردگار عالم کی 99 رحمتوں کا ظہور ہوگا اہل ایمان کے لیے، تو وہاں پر ان کو کتنا نوازا جائے گا، کتنا ان کو عطا کیا جائے گا، اس کا نہ ہم سوچ سکتے ہیں نہ ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش ہی ہونی چاہیے کہ دنیا کی زندگی اپنے پروردگار کے حکموں کے مطابق گزار لیں۔ یہ چند روزہ زندگی اپنی مرضیات کو چھوڑ کر اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اعمال کرتے چلے جائیں، اس سے مانگتے چلے جائیں، ڈرتے چلے جائیں، تو پھر ان 99 رحمتوں کا جب ظہور ہوگا تو ہم بھی ان میں سے کچھ حصہ حاصل کر پائیں گے، ان رحمتوں سے ہم بھی کچھ حاصل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان رحمتوں کا حقدار بنائے، اپنی رحمتوں میں سے دنیا میں بھی اپنی رحمت نازل فرمائے، اور قیامت کے دن ان بندوں میں، ان جماعتوں میں، ان گروہوں میں شامل فرمائے جن پر پروردگار عالم کی رحمتیں برس رہی ہوں گی، اور انعامات کے اندر ہوں گے، نوازشات کے اندر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے اور دنیا میں ان جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔